عام طور پہ ہم پوچھتے ہیں نا کہ موت کے وقت کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ آرام سے نارملی لوگ کہتے ہیں نیند میں گزر گئے، سکون سے گزر گئے، آخری گھڑی میں کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ کہا سکون سے گزرے؟ کہا ہاں، میں باہر جا رہی تھی تو ابا جان نے مجھے بلایا، اپنے قریب مجھے پیار کیا، میرے ماتھے پہ بوسہ دیا اور میں اس سے رخصت ہو کے چلی گئی۔ جب میں واپس آئی تو والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا۔ مگر ایک بات بہت عجیب ہے، اس بیٹی کہتی ہے کہ ایک بات بہت عجیب ہے، آپ مجھے سمجھا سکتے ہیں کہ ایسا کیا ہوا ہوگا؟ کہ مجھے ایسا لگا ہے کہ والد صاحب کی موت سے پہلے والد صاحب اپنی جگہ سے انہوں نے اپنا سر اٹھایا ہے، کیونکہ ان کا سر اس تکیے پہ نہیں تھا جہاں ہمیشہ وہ سوتے تھے، ان کا سر اس کرسی پہ رکھا ہوا تھا۔ ان کے پاس جو خالی کرسی پڑی ہوئی تھی، اس کا سر اس کرسی پہ کیوں رکھا تھا؟ ان کو کیا کوئی تکلیف ہوئی ہوگی؟ انہوں نے کیوں اپنا سر اپنی جگہ سے اٹھایا ہوگا؟ اس پادری نے اشک بار آنکھوں سے کہا کہ بیٹا دعا کرو کہ ہم سب کو ایسی موت نصیب ہو، دعا کرو کہ ہم سب کو ایسی سعادت مندی نصیب ہو کہ ہم اپنے موت کے وقت بھی اتنے ہوش میں ہو کہ ہم یہ تمنا کریں اور یہ محسوس کریں کہ میں اپنا سر اپنے آقا کے گود میں رکھ رہا ہوں، جیسے کہ جانے سے پہلے اس نے یہ کہا ہو کہ جیسس میں تیرے پاس آ رہا ہوں، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ میری موت تیرے گود میں ہو؟ ہماری ہر ایک کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ یا مولا بس آخری دم تو سلامت رکھنا، آخری دم پہ تو ہمارے پاس رہنا۔ کیا ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ، ہمارے پریکٹس، ہمارا مذہب، یہ ہمارے دل کی اندر کی گرم جوشی، اس میں اتنی جان آ سکتی ہے کہ ہم کہیں کہ یا مولا میں مرنے سے پہلے تیرے گود میں اپنا سر رکھ سکتا ہوں؟ وہ منع نہیں کرے گا، وہ منع نہیں کرے گا، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ کیا تم نے ایسی کیفیت اپنے اندر پیدا کی ہے کہ تمہیں ہر گھڑی احساس ہو کہ تمہارا آقا، تمہارا مالک، تمہارا مولا ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے؟ دینداروں، مذہبی زندگی یہ ہے کہ جس میں ہم ہمیشہ خدا میں زندگی گزارتے ہیں، ہمارا ہر لمحہ، ہر کام، ہر بات، ہر ایکشن، جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں، جینا، مرنا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، ہمارے کسی بھی کام سے ہمارا دین، ہماری روحانیت، ہمارا مولا ہم سے الگ نہ ہو۔ کیا یہ ممکن نہیں؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ہر روز اپنے گھر میں اپنے مولا کو کھانا کھلاتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے، بات چیزیں ہم بار بار ریپیٹ کر کے وہ اتنی میکینیکل ہو جاتی ہے کہ ہماری ایک موٹر کی طرح عادت ہو جاتی ہے، اس میں سے وہ اسپرٹ ختم ہو جاتی ہے، روح ختم ہو جاتی ہے۔ ہم تو ہر روز ناندی جو مہمانی گھر میں نکالتے ہیں، ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ یا مولا تو ہر روز ہمارے گھر پہ آ کے کھانا کھاتا ہے۔ کتنی ہمارے اندر کا احساس کتنا مضبوط ہے جو اس بات کو محسوس کرے کہ مولا ہم روز محسوس کرتے ہیں کہ تو لنچ میں بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے اور ڈنر میں بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے، تو ہر گھڑی ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ جو احساس ہے، یہ احساس اہم ہے، بہت اہم ہے، اور اس احساس کو دینداروں حاصل کرنے کے لیے کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے، کچھ سٹیپس لینے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اقبال نے کہا کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا۔ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا۔ ساری دنیا گھوم کے ہم آ گئے، مگر افسوس اپنی دنیا کو دیکھنے کا ٹائم نہیں ملا۔ ہم میں سے ہر ایک صبح سے اٹھتے ہیں، رات گئی دیر رات گئی تک دوڑ دھوپ میں لگا ہے، ہر آدمی بھاگا جا رہا ہے، ایک ایک گھڑی، ایک ایک پل، ایک ایک قدم، ایک ایک کام میں ہمیں خداوند تعالیٰ کی جلوہ نمائی نظر آتی ہے، اپنے مولا کا نور نظر آتا ہے، اپنے مولا کی موجودگی نظر آتی ہے، مگر کتنی دفعہ ہم رک کے تھوڑی دیر سلو ڈاؤن ہو کے
اس کو دیکھنے یا جانچنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے پاس تو تھوڑی دیر اکیلے الگ سے بیٹھنے کا ٹائم بھی نہیں ہے. دینداروں، کچھ باتیں، کچھ کام کرنا بہت ضروری ہے. ہم میں سے ہر ایک کے واسطے یہ لازمی ہے تھوڑا ٹائم، 24 گھنٹے کے اندر تھوڑا ٹائم اپنے آپ کو اکیلے ضرور رکھیں. جو لوگ بیت الخیال میں آتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس کی کتنی بڑی اہمیت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اپنا شہر اور لوگوں کو چھوڑ کر غار میں جا کے عبادت کرتے تھے تو یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی. اس میں بہت بڑی مثال ہے. اللہ نے آپ کو اکیلے بنایا ہے اور ہم میں سے ہر ایک کا روحانی رشتہ خدا کے ساتھ تنہا ہے. ہم میں سے بہت سے لوگ تنہا رہنے سے گھبراتے ہیں، لونلینس سے گھبراتے ہیں، اکیلے ہونے سے گھبراتے ہیں. کوئی نہ کوئی ساتھ میں چاہیے. بھئی اچانک اکیلے ہو گئے، بھئی فرینڈ کو بلا لو، سہیلی کو بلا لو، پڑوسی کو بلا لو. ارے اللہ نے تم کو اتنا اچھا موقع دیا کہ ابھی کوئی تم کو ڈسٹرب کرنے والا نہیں ہے. 2 گھڑی اپنی ذات کی فکر کر لو. خدا قیامت کے دن یہی فرماتا ہے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا، تم سب کے سب اکیلے اکیلے میرے پاس آئے ہو. دیندارو، ہم سب اکیلے ہیں خدا کی ذات کے ساتھ. ہم سب کا انفرادی رشتہ ہے، کلیکٹیو رشتہ الگ ہے، مگر ہماری روح کا خدا کے نور کے ساتھ انفرادی رشتہ ہے. ہمیں کیوں عبادت میں، دعا میں، بندگی میں آنکھیں بند کرنے کو کہا جاتا ہے؟ کیونکہ آنکھیں کھلی ہوتی ہے تو ہم اس دنیا کے ہوتے ہیں. جب اس کو بند کرتے ہیں تو پھر ذرا اندر جھانکنے کا موقع ملتا ہے، اندر دیکھنے کا موقع ملتا ہے. یہ نہ سمجھے کہ دنیا میں جتنا زیادہ دوڑیں گے اتنا زیادہ ہم کامیاب ہو جائیں گے. ایسی بات نہیں ہے دیندار، ایسی بات نہیں ہے. دنیا مولا نے فرمایا اپنے لمٹ میں رکھو. تو روزانہ 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ ہر چیز سے الگ تھلگ ہو کر، یعنی اکیلے بیٹھنے کا مطلب یہ ہے آپ کا ٹیلی ویژن بھی بند ہونا چاہیے. ٹیلی ویژن والوں نے کچھ تو مہربانیاں کی ہے ہم پہ، شاید تھوڑی اور مہربانی بھی آگے ہو جائے. ٹیلی ویژن بھی بند ہو، آپ کا ٹیلی فون بھی بند ہو، آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے، کوئی ڈسٹرب نہ کرے، تاکہ ہم اپنی ذات، اپنے وجود کی طرف جھانک کر دیکھ سکیں. اور تنہائی، سولیٹیوڈ جسے کہتے ہیں، اکیلے میں بیٹھنا، اگر یہ ہمیں نصیب ہو تو خدا کا بہت شکر ادا کرنا، خدا کا بہت شکر ادا کرنا کہ اس وقت میں بھی ہمیں اتنا موقع ملا ہے کہ ہم تھوڑی دیر خاموشی سے اکیلے بیٹھنے کے قابل ہوئے ہیں. اور زندگی کی جو رفتار ہے دیندارو، ہم کام پہ جاتے ہیں، کسی اور جگہ جاتے ہیں، گھر والوں سے لنک میں رہتے ہیں، 2 ٹیلی فون کر لیتے ہیں کہ بھئی سب خیریت سے ہے. دکان میں نہیں گئے تو وہاں خیریت پوچھ لیتے ہیں. اپنے چاہنے والوں کے رشتے میں، تعلقات میں رہتے ہیں نا، تو ہمارے سب سے عزیز، ہمارا سب سے اہم گھر ہماری روحانیت کا گھر ہے. ہمارا اصل گھر، کوئی گزر بھی جاتا ہے تو آپ اس کو اصل مکان پہ پہنچانے کی بات کرتے ہیں. تو اصل مکان کے ساتھ دن میں کتنی دفعہ بات کرتے ہیں، کتنی دفعہ ان کو ہیلو ہائی کرتے ہیں، کتنی دفعہ ان کے ساتھ ٹچ میں رہتے ہیں. خدا نے فرمایا کہ دنیا میں جاتے ہو، باپ نے بیٹے سے کہا کہ جاؤ دنیا میں ایک بڑی پیاری چیز ہے، وہ میرے واسطے لے کر آ جانا. بیٹا دنیا میں گیا، کول دے نے جیڑو بار نے سریوں نے مایا دیکھی نے جیڑو بھولیو. کیا کہاں کا باپ نے کہا خدا سب پیچھے رہ گیا. وہ دنیا اتنی اچھی لگی، وہ بار بار باپ ہم کو میسج دیتا ہے کہ بیٹا کہاں گم ہو گئے تم، بیٹا تم کو میں نے کوئی کام دیا ہوا ہے، تمہیں کوئی چیز میرے واسطے لانی ہے، کہاں گم ہو گئے ہو. کبھی کبھی اس باپ کی آواز سنائی دیتی ہے، کبھی کبھی سنائی نہیں دیتی ہے. ایک وقت ایسا آتا ہے جب آپ کہتا ہے بیٹا تمہارا ٹائم پورا ہو گیا آ جاؤ، تو اس وقت وہ جاگتا ہے کہ ہائے میں نے کیا کیا. تو ہمارا جو اصل رشتہ اپنے مولا کے ساتھ، روحانی دنیا کے ساتھ ہے، وہ کبھی نہیں ٹوٹنا چاہیے. اور جتنا زیادہ اس رشتے میں مضبوط رہیں گے،
دنیا ہمارے لیے اتنی ہی زیادہ آسان ہو جائے گی. دیندارو دنیا کو تھوڑی اپنے اوپر سے ہلکی کرنے کی کوشش کریں. ہم غیر ضروری بوجھ لے کے بہت پھرتے ہیں. دوسروں کا بوجھ خالی ایک گھڑی بیٹھ کر اتنا سوچیں. اس وقت ہم سب کے دماغ میں جتنی پریشانیاں، جتنی فکر، جتنی ویادھی جو ہمیں ہمارے عبادت میں تسبیح میں تنگ کرتی ہے، ذرا اس کی لسٹ بنائیے. ان میں سے کتنی فکر ایسی ہے جو ہماری اپنی ہے، جو کرنا ہم کو ضروری ہے، اور کتنی وہ ہے جو ہم پرائی کرتے ہیں، جس کو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جس کی کوئی نیڈ نہیں ہے، کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے. ایک ٹیچر کلاس میں پڑھا رہا تھا بچوں کو کہ آپ دنیاوی بوجھ کو کس طرح مینیج کرے، تو اس کی وہ مثال دے رہا تھا کہ اپنے ہاتھ میں ایک گلاس اس نے اٹھایا، چلے پانی سے بھرا ہوا گلاس ہے. اس نے پوچھا کہ بھئی بتاؤ اس کا وزن کیا ہوگا؟ اب گلاس کا وزن کیا ہوگا؟ 200 گرام ہوگا، 300 گرام ہوگا، 500 گرام ہوگا میکسیمم. کہا دیکھو یہ جو ہمارے اوپر بوجھ لدے ہوئے ہیں نا، ہمارے اوپر جو دباؤ لگا ہوا ہے دنیا کا، اصل وہ کتنا وزنی ہے اس کی اہمیت نہیں ہے. وہ میرے پہ بہت فکر ہے، دنیا بھر کی فکر ہے. کہا وہ جو دباؤ ہے وہ کتنا وزنی ہے اس کی اہمیت نہیں ہے. دیکھو اگر یہ گلاس میں 5 منٹ تک پکڑ کے رکھوں تو مجھے کوئی پرابلم ہوگا؟ کہا نہیں، کچھ پرابلم نہیں ہوگا. اگر میں اسی آدھے ایک پاؤ کی 250 گرام سمجھ لیجیے اگر اس کا وزن ہے، میں اس کو 1 گھنٹہ پکڑ کے رکھوں تو کیا تھوڑا آپ کا ہاتھ درد کرنے لگے گا؟ 1 گھنٹہ وزن وہی ہے، وزن نہیں بڑھا ہے. اور اگر میں اس گلاس کو 12 گھنٹہ پکڑ کے رکھوں تو اسی طرح شاید اگلی صبح مجھے فزیو تھراپی کے لیے جانا پڑے گا، چونکہ میرا حالانکہ وہی وزن ہے، وہی وزن ہے. اگر میں 2 دن پکڑ کے رکھوں تو شاید میرے ہاتھ کو سیدھا ہونے میں بہت ٹائم لگے گا. کہا بس یہی بات ہے، چھوٹی چھوٹی چیز کو دماغ پہ سوار کرتے ہیں مگر اس کو اتارتے نہیں ہیں. کبھی کبھی گلاس کو چھوڑ دو، ہاتھ کو ہلکا کرو، پھر اٹھاؤ. یہ دنیا کے سارے بوجھ دینداروں ہم اپنے ساتھ لے کے نہیں جائیں گے. دنیا میں سے کتنے لوگ ایسے گئے ہیں جاتے وقت یہ کہہ کر گئے ہیں کہ بھائی ہمارا سارا کام دنیا کا پورا ہو گیا، ہم جا رہے ہیں. دنیا سے کوئی ایسا نہیں جاتا. جتنے لوگ دنیا سے گئے ہیں سب کے ہزاروں کام پیچھے پڑے ہوتے ہیں. ہم بھی جب جائیں گے ہمارے ہزاروں کام دنیا کے پڑے ہوں گے. اس لیے کبھی بھی یہ فکر نہ کرے کہ میرا سارا کام ختم ہو جائے پھر میں خدا کو یاد کروں گا. اپنا سارا کام کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. کچھ کام اگر ختم نہ ہو، کچھ کام نہ ہونے پائے، کوئی فرق نہیں پڑتا. اپنے آپ سے ایک سوال روزانہ ضرور پوچھے کہ میرے کام میں سب سے اہم کام کون سا ہے؟ واٹ از ایسینشیل؟ اتنا سارا جو میں کر رہا ہوں اس میں اہم کیا ہے؟ آپ دیکھیں گے بہت سی فکر، بہت سی پریشانیاں جس کی لائف میں کوئی ضرورت نہیں ہے ہم خود چھوڑ دیں گے. ابھی ہم 2 روز پہلے بات کر رہے تھے بھائی یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. نتیجہ یہ پہنچا کہ بھائی اس میں تمہارے اور میرے لیے کیا فرق پڑتا ہے؟ بھائی ہم فکر کریں گے تو بھی ہو رہا ہے، نہیں کریں گے تو بھی ہو رہا ہے. ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. پھر آپ کو اور ہم کو اس کے ساتھ کوئی رشتہ رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ اپنا تعلقات منقطع کر لیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ راستے سے گزرتے ہیں، جتنے بھی بچے کھیلتے ہیں، جتنے لوگ بال پھینکتے ہیں، سب ہم کیچ کرتے ہیں. ہم کو کسی نے نہیں کہا ہے کہ آپ سارا بال کیچ کریں. اگر راستے میں چلتے ہوئے ہر بچہ جو بال پھینکتا ہے اگر میں اس کو اٹھانے کھیلنے لگ جاؤں تو یہ تو میرا قصور ہے نا. انہوں نے نہیں کہا کہ آپ یہ کیچ پکڑے اور کھیلے ہمارے ساتھ میں. ہم کتنے لوگوں کی زندگی میں کیچ کر کے ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں جن کے ساتھ کھیلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دینداروں روحانیت کے معاملے میں سیلفش ہونا ضروری ہے. دنیا کے بہت سے معاملے میں ہم خود غرض نہیں ہوتے ہیں مگر جو پیروں نے گنان میں بتایا ہے نا، پدمنی اور ہستنی نے چیتنی نے سنکھنی، اس میں سب سے اچھی عورت یعنی سب سے اچھا جو مومن ہے اس کا کام کیا بتایا ہے؟ پدمنی نے تو پوتانی چنتا نے گھر چنتا ہستنی، چیتنی نے تو پڑوسی نے چنتا نے گام چنتا سنکھنی.
कौन से लेवल पे रहना चाहेंगे? गाम चिंता वो चौथे लेवल पे आती है। बिल्कुल पदमणि ने तो पोता ने चिंता, और चिंता मुझे किसी की ना है, चिंता है मेरे जीव की, मुझे किसी और की फिक्र नहीं है, मुझे अपनी जात की, अपनी रूह की फिक्र है। अपनी लाइफ में अपनाने वाले चंद एक गुर की बात करके मैं अपनी जगह लूंगा कि जिसको हम कोशिश करें अपनी जिंदगी में प्रैक्टिस में लाने के लिए। सबसे अहम एक बात जो हम याद रखें दीनदारों, ये वो बातें हैं जिससे हमें खुदा के वजूद का हमेशा एहसास रहेगा कि कभी भी अपने आप को परफेक्ट नहीं समझना और कभी भी अपने आप को परफेक्ट करने की कोशिश नहीं करना। हम हर चीज को अपनी मर्जी के मुताबिक अप टू डेट परफेक्ट लेवल पे लाने के वास्ते अपनी जिंदगी की बहुत सारी तवानाइयां सर्व करते हैं। मगर याद रखिए, अल्लाह ने दुनिया में किसी को परफेक्ट नहीं बनाया। अगर हम थोड़ा सा इम्परफेक्ट रह जाएंगे, और जरूर रह जाएंगे, हमारा कुछ काम इम्परफेक्ट रह गया, हमारा कुछ काम अधूरा रह गया, कोई बात नहीं, अल्लाह ने दुनिया को इसी तरह बनाया है। अगर हमने अपने आप को इम्परफेक्ट एक्सेप्ट किया, कबूल किया, लाइफ के साथ हमारा जो तसादुम है, जिंदगी के साथ जो हमारा झगड़ा, जिंदगी के साथ जो हमारी लड़ाई है, वो काफी हद तक हमारी जिंदगी के अंदर काफी कम हो जाएगी। एक प्रैक्टिस अगर हम अपनी जिंदगी में ला सकें, जब भी हो सके किसी के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करें, क्योंकि धर्म के रास्ते में धर्म के काम करने वालों की जिंदगी का यह अहम उसूल होता है, किसी के लिए कुछ अच्छा काम करें। और उसके लिए अच्छा काम तो हम बहुत करते हैं, हम में से सब करते हैं, लेकिन जो शर्त आगे है वो ये है कि आप किसी को बताएं नहीं। अच्छा काम करने के दो लेवल्स है, एक तो हम बताते हैं, शेयर करते हैं, लोगों को पता चलता है ये बड़ा अच्छा आदमी है, इतना डोनेशन है, इतनी सखावत है, फाइन, ये भी अच्छी बात है। मगर इससे अच्छी बात यह है कि बस अच्छा काम हमने किया, हम जानते, हमारा मौला जानते, और कोई नहीं जानता। इससे एक बहुत अजीब सी रूहानी खुशी हमारे वजूद में आएगी, और इसमें भी एक स्टेप और आगे हम जा सकते हैं, एक स्टेप और, जो खालिस खिदमत है कि जिसका हम काम करते हैं, जिसका हम भला करते हैं, उसको भी पता न चले। कभी कोई ऐसी भलाई करके देखें, कभी कोई ऐसी भलाई, यकीनन आप में से बहुत से लोग करते होंगे, जिन्होंने किया है वो इस खुशी को महसूस करते होंगे, क्योंकि उसमें प्योरली वो खुदा के वजूद के अंदर वो काम कर रहा होता है कि किसी का अच्छा करे, मगर इस तरह के उसको भी पता न चले कि ये मेरे साथ कौन भलाई करके गया है। इससे हमारी रूह इतनी ज्यादा एनरिच होती है, उसमें इतनी ज्यादा ताकत और तवानाई आती है कि भरपूर रूहानी तौर पर हमारी जिंदगी गुजरती रहती है। जिंदगी में हमारे कुछ अच्छे दोस्त अल्लाह ने भेजे हैं। अल्लाह ने हम में से हर एक के साथ कुछ अच्छे दोस्त भेजे हैं जो हमेशा हमारे साथ होते हैं, जो हर वक्त हमारे साथ रहते हैं। मगर उन दोस्तों को न पहचानने की वजह से हम में से अक्सर ने उसके साथ दुश्मनी कर ली है। हम कोशिश करें अपने दोस्तों को पहचानें। उन दोस्तों को पहचानने से उन दोस्तों में हमें खुदा की मौजूदगी नजर आती है। और ये जो हमारे दोस्त हैं, जो हम में से कोई भी नहीं चाहता कि कभी भी उसके पास आए, बल्कि उसको भगाने और दूर करने की हमेशा हम फिक्र में रहते हैं, वो हमारी तकलीफें, हमारी आफतें और हमारी मुसीबतें हैं। हमारे जहन में एक तस्वुर है अच्छे इंसान का। अच्छा इंसान कभी दुखी नहीं होता, अच्छा आदमी कभी परेशान नहीं होता, उस पे कभी धर्मी आदमी पे कभी कोई मुश्किलात आफतें नहीं आती। क्यों पैगंबरों पे नहीं आई है मुश्किलात आफतें? क्यों इमामों पे नहीं आई है? अल्लाह ताला इसे काफी हद तक अपनी नेमत और अपनी रहमत करार देता है। ये जो जिंदगी में मुश्किलात और आफात हमारे जिंदगी में आते हैं दीनदारों, ये हमारे मद्दे मुकाबिल हैं, हमारे एडवर्सरीज हैं, मगर ये हमारे टीचर हैं।
یہ ہمارے دشمن نہیں ہیں. آپ میں سے بہت سے لوگ سپورٹس میں حصہ لیتے ہیں. آپ سپورٹس میں ہمیشہ مقابلے میں کوئی ہوتا ہے. اگر آپ دوڑ میں ہوتے ہیں تو دوڑ میں کوئی ہوتا ہے, ٹیم میں ہوتے ہیں تو ٹیم میں کوئی ہوتا ہے, اکیلے بھی ہوتے ہیں تو کوئی لیول ہوتا ہے. دوڑ میں آپ کے مقابلہ کرتے ہیں, یا کوئی ہائٹ کے اوپر کرتے ہیں, کوئی لینتھ کے اوپر کرتے ہیں, کوئی مشکل سے مشکل لیول ہمارے پاس آتی ہے. اگر وہ نہ ہو تو ہماری توانائیاں کبھی بھی باہر نہیں آئیں گی. اگر ہمارے سامنے وزن نہ ہو اور اس کو اٹھانا ضروری نہ ہو تو ہمارے مسلز اسٹرانگ کبھی بھی نہیں ہوں گے. جب تک سامنے والی ٹیم نہ ہو تب تک ہماری ٹیم کی توانائی کھل کے سامنے کبھی نہیں آئے گی. جب تک میرے ساتھ دوڑنے والا کوئی اور دوسرا نہ ہو تو میں کبھی اول نمبر پہ نہیں آ سکتا. تو یہ جو مد مقابل چیزیں ہیں دینداروں, اللہ فرماتا ہے یہ تمہارے دوست ہیں, یہ تمہیں مضبوط بنانے کے لیے دنیا میں دیے گئے ہیں. ہم میں سے ہر ایک اپنی اولاد کو, اپنے بچوں سے یہ تمنا بھی رکھتے ہیں اور یہ سکھاتے بھی ہیں ان کو کہ زندگی کے ہر مرحلے میں اول نمبر آنا چاہیے. بچہ کبھی بھی کوئی برا نمبر لے کے آتا ہے ہم بڑے ناراض ہوتے ہیں. لیکن دینداروں, جہاں آپ زندگی کی حکمت اور زندگی کی جو اصل باتیں حقیقت میں انسان کسی کو بنانا چاہتے ہیں تو یہ بات کبھی نہیں بھولنا کہ جہاں ہم اپنے اولاد کو جیتنے کی تعلیم دیتے ہیں وہیں ان کو ہارنا بھی ضرور سکھانا. ہارنا بھی ضرور سکھانا, چونکہ قدرت کا یہ قانون ہے, کوئی بھی انسان زندگی میں ہمیشہ جیتتا نہیں ہے. کوئی بھی انسان زندگی میں ہمیشہ اول نمبر پہ نہیں آتا. اور جس دن اس سے جیت نہیں ملی اس دن سنجیدگی کے ساتھ, متانت کے ساتھ, گریسفلی وہ اپنے شکست کو, اپنی ہار کو, اپنے پیچھے رہ جانے کو بھی اتنی خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کرنا سیکھے جتنا کہ وہ جیت کو ایکسپٹ کرتا تھا. تب وہ آدمی ایک اچھا انسان ہوتا ہے سوسائٹی میں. زندگی کی جو تمام پہلو ہیں ان تمام پہلو کو ان کو جینا سکھائے. اور کہا گیا ہے کہ تندیے بادے مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب, یہ تو چلتی ہیں تجھے اونچا اڑانے کے لیے. ایگل سے کہا جاتا ہے, باز سے کہا جاتا ہے کہ یہ جو مخالف سمت سے تیز ہوا چل رہی ہے اس سے تیزی سے گھبرانا نہیں, کیونکہ اس تیز ہوا کی وجہ سے تو اور اوپر کی طرف اڑے گا. تو اس باد مخالف کی تندی سے مت گھبرا, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے, یہ تجھے اوپر اڑانے کے واسطے لے جاتی ہے. اس لیے اصل جو ہماری مذہبی تعلیم اور مذہبی زندگی یہ ہے کہ ہمارے جس طرح 24 گھنٹے میں زندگی میں دن اور رات دونوں کو ہم قبول کرتے ہیں, روشنی اور اندھیرا دونوں کو قبول کرتے ہیں, اپنے بچوں کو, اپنے آپ کو یہ بتائیں کہ یہ زندگی روشنی بھی ہے, اندھیرا بھی ہے. روشنی کی بھی قدر کریں, اندھیرے کی بھی قدر کریں. روشنی میں خوش رہنا ہے تو خوش رہیں, اندھیرے کو بھی اتنی ہی صبر کے ساتھ, اتنی ہی مضبوطی کے ساتھ برداشت کریں, کیونکہ اصل مذہب خدا کے قانون کو سمجھنا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزارنا ہے. آپ سب جماعت نے بہت اطمینان سے خاموشی سے سنا, آپ سب کا بہت بہت شکریہ. خدا میں نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام ہم سب کو اپنی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا کرے. مولا گنج جماعت کے تمام گناہ معاف کرے, سب کی نیک امیدیں پوری کرے, آخری دم تک ایمان سلامت رکھے, سکھی سلامت و آباد رکھے, دیدار نصیب کرے. صلوات پڑھے دیندار, اللہم صلی علی محمد.